السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ رمضان مبارک کی آمد کے پیش نظر حرمین میں زائرین کی تعداد میں ہوتا ہے زبردست اضافہ۔ اسی کے پیش نظر زائرین کی خدمات کے لیے حرمین انتظامیہ کی جانب سے رضاکاروں کی خدمات کی جائے گی حاصل تاکہ امور میں ہو سکے آسانی۔ سعودی عرب میں اب سینما ہال سے بھی عوام کی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے اضافہ۔ سعودی فلم اتھارٹی کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق 45 دنوں میں لگائی گئی 52 فلمیں، جس سے 110 ملین ریال کا بزنس ہوا حاصل۔ یعنی اب سعودی عرب میں بھی فلمی دنیا کا بڑھ گیا رجحان۔ دنیا کا طاقتور ملک امریکہ اب افغانستان سے مانگنے لگا بھیک۔ بائیڈن کے دور میں افغانستان میں چھوڑی گئی امریکہ کی اسلحہ، ساز و سامان، بختر بند گاڑیوں کو امریکہ واپس دینے کا ٹرمپ نے کیا مطالبہ۔ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی اپنی زمین کا ٹکڑے کا حصہ نہ دینے والے کیسے بلینوں کے ہتھیار دیں گے امریکہ کو واپس۔ غزہ کو کسی بھی صورت میں خالی کرنے کی تجویز سے میں نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ غزہ کو حاصل کرنا اب بن گیا میرا اہم مقصد۔ غزہ کی عوام کو سرزمین سے نکال کر بناؤں گا ایک خوبصورت شہر جہاں دنیا بھر کے لوگوں کو بسانا ہے خواب میرا، ٹرمپ نے دہرائی اپنی زہریلی بات۔ لبنان کے شہر بیروت کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں رکھا گیا حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کا جنازہ۔ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے 27 سپٹمبر 2024 میں حملے میں کر دیا تھا ہلاک۔ 5 مہینے بعد آج عمل میں آئی تدفین، لاکھوں افراد نے کی شرکت۔ فرانس کے وزیر تعلیم کا اہم بیان۔ اب فرانس کے تمام تعلیمی اداروں میں آنے والے طلباء کے بیگز کی پولیس کے ذریعے روزانہ لی جائے گی گیٹ پر ہی تلاشی۔ گزشتہ کے پیش آئے حملوں کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آنے والے طلباء کے بیگ کی ہوگی چیکنگ۔ امریکہ کی کمپنی ایلیف ایروناٹکس نے کافی وقت سے انتظار کو کر دیا ختم۔ ہوا میں اڑنے والی کار کو کر لیا تیار۔ سفر کے دوران ٹریفک جام ہونے کے پیش نظر کار کو ہوا میں کیسے اڑایا جا سکتا ہے، تجربہ کرتے ہوئے ویڈیو کی شیئر۔ ایلیف ماڈل 0 کے نام سے ہوئی متعارف، 2.5 کروڑ کے قریب ہوگی اس کی قیمت۔ اسرائیل نتن یاہو پھر ایک بار حماس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جنگ کا ارادہ، اسی لیے معاہدے کے مطابق رہا کیے جانے والے فلسطینیوں کی رہائی پر لگائی روک۔ کہا کہ ابھی رہائی کے لیے نہیں ہے صحیح وقت درکار۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اسرائیل کے فیصلے کی حمایت۔ ٹیسلا اور فورڈ کمپنی کو لگا جھٹکا۔ ٹیسلا کمپنی کی کاروں میں پاور اسٹیئرنگ میں پرابلم آنے کی وجہ سے 3 لاکھ سے زائد گاڑیاں کمپنی ہو گئی واپس، تو فورڈ کے کاروں میں مختلف خرابیاں آنے کی وجہ سے 2,40,000 گاڑیاں کمپنی کو کر دی گئی واپس۔ دبئی میں کل کھیلے گئے انڈیا پاکستان کے درمیان کے میچ کا پاکستانی عوام نے اسلام آباد کے چوک کے پاس کیا مشاہدہ۔ ہندوستانی شاندار بیٹسمین وراٹ کوہلی کی سنچری پر خوشی سے جھوم اٹھے پاکستانی بھی۔ یہ ہے پڑوسی دیش میں انڈیا کے کھیل سے محبت کا ثبوت۔ انڈیا پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کی بری شکست کے بعد پاکستانی شائقین کا امڑ آیا غم و غصہ۔ برہمی کی حالت میں پاکستانی عوام اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن لا کر توڑ دیا زمین پر پٹک کر۔ انڈیا میں دیکھی جا رہی ہے خوشی کی لہر۔ اس میچ کے بعد کہیں خوشی کہیں غم کا دیکھا جا رہا ہے منظر۔ بڑے دکھ اور افسوس کی خبر، اتر پردیش سنبھل مسجد سے نکال دے گئے لاؤڈ سپیکر، جس کے بعد سنبھل مسجد کے مؤذن صاحب چھت پر ٹہر کر بلند کی آذان کی تکبیر۔ اسپیکر میں پکارنے کے بعد بھی بے ہوش سونے والی عوام کو اب کہاں سے جائے گی آذان کی آواز۔ مسلمانوں میں نااتحادی نے کھڑا کر دیا اس موڑ پر مسلمانوں کو۔ اب ہندوستان میں اردو زبان کے بعد ہندی زبان سے بھی نفرت کا بازار ہے گرم۔ تمل ناڈو میں ہندی زبان پر لکھے تحریری بورڈوں پر سیاہی لگاتے ہوئے ہندی زبان کو کرنا چاہتے ہیں ختم۔ ایک جانب مسلم نفرت پسندی اردو کو ختم کرنے کی کوشش مصروف، تو دوسری جانب ہندی زبان کو ختم کرنے کی کوشش جاری۔ سنبھل علاقے میں حالت پر 24 گھنٹے نظر رکھنے اور رمضان کے پیش نظر حالات کو پرامن رکھنے کے لیے 127 مقامات پر 300 CC کیمرے نصب کرنے کا کام کا آغاز۔ مسلم علاقوں میں ہی نصب ہو رہے ہیں زیادہ تر کیمرے۔ آج پھر ایک بار ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں آئے زلزلے کے جھٹکے۔ ریاست میں 2.2 کی شدت کے ساتھ صبح 11:43 پر زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس، جس کے بعد پھر ایک بار عوام میں دیکھا گیا خوف کا ماحول۔ 37 مہینے اس مدریسی کیس میں جیل میں گزارنے کے بعد عدالت نے ثبوت مکمل پیش نہ کرنے پر 55 سالہ شخص شفیق انصاری کو باعزت کر دیا بری۔ الزام لگانے والی خاتون کے پاس کوئی ثبوت نہیں موجود، مگر اسی دوران پولیس نے اس متاثرہ شخص کا توڑ دیا ہے گھر۔ تلنگانہ میں کسانوں کو اپنی کھیتی باڑی کے لیے یوریا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا ہے سامنا۔ جگتیال کوٹلہ میں کسان یوریا حاصل کرنے کے لیے سڑک پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے رکھ دیا کاغذات کو زمین پر، اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسان کو یوریا فراہم کرنے کے لیے مشکلات کا ہے کسان کو سامنا۔
تلنگانہ کی عالیشان عمارت سیکریٹریٹ کی بی آر امبیڈکر کے نام سے بنائی گئی نئی گیٹ بن کر ہو گئی مکمل تیار. اب اسی گیٹ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی وزراء ارکان اسمبلی کی ہوگی آمد و رفت. کروڑوں روپے صرف آمد و رفت و تزئین نو پر کیے جا رہے ہیں خرچ. حیدرآباد بارکس شہر سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے نوجوان باڈی بلڈر شعیب آغائی نے پھر ایک بار پونے شہر میں منعقد ہونے والے نریش سوریا باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے اوور آل ٹائٹل میں شاندار جیت کی فتح حاصل کرنے پر شعیب آغائی کے نکل آئے خوشی سے آنسو. نشہ آوری میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے نوجوانوں کے لیے شعیب آغائی بنے ایک مثال. مدھیہ پردیش میں جمعہ کے دن آپس میں محبت کرنے والے بین مذہب سے تعلق رکھنے والے لڑکا لڑکی کورٹ پہنچتے ہی مقامی افراد نے مسلم لڑکے پر کر دیا حملہ. اس حملے میں پولیس بھی رہی شامل. لڑکی کا تعلق بتایا گیا برہمن برادری سے، جس کے بعد لڑکا مسلم ہونے کی وجہ سے شادی بھی ہوئی کینسر اور لڑکے کو کیا خوب مار پیٹ. بعد ازاں پولیس نے لڑکے کو کر لیا گرفتار. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.